بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اسلام کا 5واں اہم عقیدہ آخرت شروع کریں گے۔ عقیدہ آخرت کے حوالہ سے جتنے بھی ممکنہ لانگ کویسچن بنتے ہیں، میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے عقیدہ آخرت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جس طرح عقیدہ توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اسی طرح عقیدہ آخرت پر ایمان لانا بھی از حد ضروری ہے۔ وہ شخص جو آخرت کا انکار کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان لانا صرف قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ضروری نہیں ہے، بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کے مطابق بھی ضروری ہے۔ کل کے سبق میں جس طرح میں نے کچھ مشترک تعلیمات بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات میں سے ایک تعلیم عقیدہ آخرت ہے۔ تو آخرت پر ایمان لانا صرف قرآن مجید کے مطابق ضروری نہیں ہے، بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے عقیدہ آخرت کی اہمیت اس بات سے دو چند ہو جاتی ہے، لہٰذا عقیدہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے قرآن مجید کے اندر، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے کچھ بنیادی گفتگو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ اب ہم باقاعدہ طور پہ عقیدہ آخرت سے یہ مین ہیڈنگ ہوگی آپ کی، نمبر 1 آخرت کا لغوی معنی۔ تو آخرت کا لغوی معنی ہوتا ہے جی بعد میں ہونے والی چیز، بعد میں آنے والی چیز، دور کی چیز۔ اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا کا، جس کا معنی ہوتا ہے قریب کی چیز۔ یعنی آخرت کا مطلب بعد میں آنے والی چیز یا دور کی چیز، اور اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا کا، جس کا معنی ہوتا ہے قریب کی چیز۔ اور یہ سوال MCQs میں بھی آیا ہوا ہے کہ لفظ آخرت کا متضاد ہے تو صحیح آپشن کیا ہوگا؟ دنیا۔ کہ لفظ آخرت کس کی ضد ہے؟ دنیا کی۔ دنیا کی ضد آخرت، آخرت کی ضد دنیا، یعنی اس کے ایک دوسرے کے برعکس۔ تو یہ ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے سب سے پہلی بات، آخرت کا لغوی معنی یعنی بعد میں آنے والی چیز، دور کی چیز، اور اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا کا، جس کا معنی ہوتا ہے قریب کی چیز۔ دنیا چونکہ پہلے ہے اس لیے اس کا معنی قریب کی چیز، آخرت چونکہ بعد میں قائم ہونی ہے تو اس لیے اس کا معنی بعد میں آنے والی چیز۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آخرت کا اصطلاحی معنی اور مفہوم۔ یہ اصطلاحی معنی اور مفہوم اکٹھا ہی ہم ذکر کریں گے یہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، مٹ نہیں جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا یا آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی روح دوبارہ اس کے جسم میں منتقل کر کے اسے زندہ کر لیں گے، اور اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ جنت کی صورت میں، اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں کی سزا جہنم کی صورت میں دے دی جائے گی۔ اس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، آپ کی سہولت کے لیے میں ایک دفعہ پھر یہ مفہوم ذکر کیے دیتا ہوں۔ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی روح کو باقی رکھا جاتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ اب جب تک ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے، یہ جسم ورکنگ میں ہے، کام کر رہا ہے، اور جب اس کے اندر سے روح نکال لی جاتی ہے تو یہ نکارہ ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ تو کوئی بھی شخص مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، مٹ نہیں جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح کو باقی رکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، اس کی روح باقی رکھی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا یا آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی روح دوبارہ اس کے جسم میں منتقل کر دیں گے اور اسے زندہ کر لیا جائے گا، اور اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ جنت کی صورت میں، اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں کی سزا جہنم کی صورت میں دے دی جائے گی۔ اس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔
اور یہی کنسپٹ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، آپ کی کتاب میں آیت موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیکوکار لوگ نعمتوں والی بہشت میں یعنی جنت میں ہوں گے، اور بدکار قسم کے لوگ جحیم یعنی دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو یہ آیات مبارکہ عقیدہ آخرت کے کنسپٹ کو ذکر کر رہی ہیں کہ آخرت کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ جنت کی صورت میں، اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں کی سزا جہنم کی صورت میں دے دی جائے۔ اس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آگے بڑھتے ہیں عقیدہ آخرت کے مراحل۔ اللہ تعالیٰ آخرت کو مرحلہ وار یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ آخرت کو قائم کریں گے۔ تو عقیدہ آخرت کے مراحل کتنے ہیں جی؟ 3، جس کی تینوں کی میں نے آپ کے سامنے ہیڈنگز دی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، دنیاوی زندگی عارضی ہے۔ نمبر 2، ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے۔ اور نمبر 3، دائمی نظام کا ظہور، یا اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں دائمی نظام کا قیام، دونوں طرح ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی آخری ہے، یعنی دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ پیش خیمہ کا مطلب کہ دنیا کی زندگی انسان کو آخرت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، جبکہ آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس دنیاوی زندگی میں انسان جس طرح کا بیج بوئے گا آخرت میں جا کے کاٹ لے گا۔ اچھا بیج بوئے گا تو اچھا کاٹے گا، اور اگر خدا نخواستہ برا بیج بوئے گا تو برا کاٹ لے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جی کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی دنیا میں آتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی بھری جوانی میں یہ دنیا چھوڑتا ہے، اور کوئی بڑھاپے میں جا کے اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے۔ تو جس انسان کی جتنی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی ہوئی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے سانس پورے ہو جاتے ہیں، تو ساتھ ہی اسے موت آ جاتی ہے اور اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے جی؟ ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ مثال کے طور پہ سورج، چاند، ستارے، اس طرح کی انسان ہیں، دیگر حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، ان کی ایک عمر مقرر ہے۔ جیسے ہی جس چیز کی ایج لیمٹ پوری ہو جاتی ہے، عمر مقرر ہو جاتی ہے، ساتھ ہی اسے موت آ جاتی ہے اور وہ چیز موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ تو جس طرح ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے نا، جس کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، تو اسی طرح زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، رات اور دن کا یہ نظام، اور اتنی بڑی کائنات جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اس کی بھی ایک عمر مقرر ہے۔ تو جیسے ان چیزوں کی ایج لیمٹ پوری ہو جائے گی تو ساتھ ہی یہ چیزیں بھی فنا ہو جائیں گی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کائنات کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، صرف اللہ ذوالجلال کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ ہے جی دوسرا مرحلہ، ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے۔ تو جیسے ہی سورج، چاند، ستارے، رات اور دن کا نظام، اتنی بڑی کائنات، اس کی جب عمر مقرر ہو جو ہے وہ پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، کیونکہ کائنات کی ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ ذوالجلال کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی۔ تیسرا کیا جی؟ دائمی نظام کا ظہور یا دائمی نظام کا قیام۔ جب نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک نیا نظام اس کی جگہ لے لے گا، اور وہ کون سا ہے؟ دائمی نظام کا ظہور، جس کو کہا جاتا ہے نظام الآخرہ، آخرت کا نظام، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آخرت کا نظام۔ تو جب آخرت کا نظام قائم ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک زبردست قسم کی عدالت لگائیں گے اور لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ جنت کی صورت میں، اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں کی سزا جہنم کی صورت میں دے دی جائے گی۔ اس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے 3 مراحل میں نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ جو 3 مراحل میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں، اسی کو ایک دوسرے انداز میں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کی ہیڈنگ میں نے کیا بنائی ہوئی ہے؟ انسانی زندگی کے مراحل۔ انسان کی زندگی 3 مراحل پر مشتمل ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کی تینوں کی ہیڈنگز دی ہوئی ہے۔ جس طرح عقیدہ آخرت کے 3 مراحل ہیں، تو اسی طرح انسانی زندگی بھی 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ دنیاوی زندگی، پھر برزخی زندگی، پھر اس کے بعد دائمی زندگی۔
تو اس پہ بھی ہم ایک ایک پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے جی؟ دنیاوی زندگی۔ جیسے ہی انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، دنیا میں پہلا قدم رکھتا ہے، تو ساتھ ہی اس کی دنیاوی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر جس انسان کی جتنی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی جا چکی ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی اسے موت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے پہلا مرحلہ دنیاوی زندگی۔ یعنی ہر انسان کو ان تین قسم کی زندگیوں سے واسطہ پڑتا ہے اور پڑتا رہے گا قیامت تک، خواہ وہ عام انسان ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، وہ کوئی پیغمبر ہے۔ یعنی بحیثیت انسان ہونے کے ہر انسان کو یہ تین زندگیاں فیس کرنا پڑتی ہیں، یہ تین مراحل میں سے اس کو اپنی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ دنیاوی زندگی، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بیان کیا ہے کہ جب کسی بھی انسان کا وقت اجل آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی جو کہ پہلا مرحلہ ہے جی انسانی زندگی کے مراحل میں سے، تو یہ دنیاوی زندگی۔ اب جیسے ہی انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، اسے موت آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کی برزخی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے جو ہے وہ جنازے کا ارینج کرتے ہیں، اس کے کفن دفن کے انتظامات کرتے ہیں، اور پھر اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اب برزخی زندگی کا مطلب قبر کی زندگی، یعنی برزخی زندگی کا دوسرا نام گویا کہ قبر کی زندگی۔ اب کیا ہوتا ہے جی؟ جب ہم میت کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور دفنا کے جب ہم واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں زندہ کر دیتے ہیں، اور ہمارے قدموں کی آہٹ آواز اس کو سنوائی جاتی ہے، اور اسے باور کروایا جاتا ہے کہ دیکھو تیرے گھر والے، تیرے رشتہ دار، تیرے دوست احباب تجھے دفن کر کے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ اتاہ ملکان، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ اس سے سوالات کرتے ہیں جی، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ اگر تو نکیرین کے جوابات درست دے دے گا تو اس کی قبر کی زندگی یعنی برزخی زندگی آسان ہو جائے گی، راحت والی ہو جائے گی، آرام اور سکون والی ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ نکیرین کے جوابات درست نہیں دے سکا تو اس کی قبر والی زندگی مشکل ہو جائے گی اور عذاب جہنم اس کا سٹارٹ ہو جائے گا۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، بے شک یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو جنت کا باغ بنا لیں یا جہنم کا گڑھا بنا لیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہوا ہے، ہر چیز ہمارے سامنے اوپن کر دی ہوئی ہے، لہٰذا اب ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی برزخی زندگی کو آسان بنا لیں، راحت والی بنا لیں یا مشکل ترین بنا لیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا وہ فرمان بھی یہاں پہ بہت ضروری ہے، من مات قامت قیامت، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت آ گئی، یعنی جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، گویا کہ اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ اس کا پہلا مرحلہ برزخی زندگی کی صورت میں شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے جی برزخی زندگی، یہ کہ مطلب دائمی زندگی کا پہلا سٹیپ ہے۔ اب ہے کیا ہے جی؟ وہ شخص جس نے اپنی دنیاوی زندگی نیک اعمال کے مطابق بسر کی ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کی برزخی زندگی آسان ہو جائے گی۔ جنت کا ایک دروازہ اس کی قبر میں اوپن کر دیا جاتا ہے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اسے میسر آتی ہیں جو اس کو راحت پہنچاتی ہیں، اور رب تعالیٰ کی جانب سے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح کہ نئی نویلی دلہن سو جاتی ہے، جس طرح نئی نویلی دلہن کو اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھاتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ بھی جب چاہے گا تجھے اٹھا دے گا، نم کنومت العروس، سو جا، جس طرح کہ نئی نویلی دلہن سو جاتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس نے اپنی دنیاوی زندگی اللہ کے احکامات کے خلاف بسر کی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی برزخی زندگی تنگ ہو جائے گی اور اسے عذاب قبر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں اوپن کر دیا جاتا ہے اور جہنم کی گرما گرم ہوائیں اسے ستاتی اور پریشان کرتی ہیں، اور اس کی قبر میں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے وغیرہ چھوڑ دیے جاتے ہیں،
اور وہ مسلسل زمین میں دھنستا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ دائمی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو ہر جاندار چیز اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف چلیں گے، اور یہ ہوگا دائمی زندگی کا آغاز۔ اب جب دائمی زندگی کا آغاز ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک زبردست قسم کی عدالت لگائیں گے اور لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ جنت کی صورت میں، اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں کی سزا جہنم کی صورت میں دے دی جائے گی۔ اس کو انسانی زندگی کے مراحل کہا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ وار جو ہے وہ پہلے اس کو دنیاوی زندگی ملتی ہے، پھر برزخی زندگی، پھر اس کے بعد دائمی زندگی۔ مثلا اس وقت ہم اپنی دنیاوی زندگی میں ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس وقت اپنی برزخی زندگی میں ہیں۔ تو جس طرح کسی انسان کی دنیا کی زندگی کسی کی بہت کم ہے، کسی کی اس سے زیادہ، کسی کی اس سے زیادہ، تو بالکل یہی صورتحال ہے۔ برزخی زندگی کسی کی بہت زیادہ، آدم علیہ السلام کے زمانے کے جو انسان ہیں وہ اس وقت اپنی برزخی زندگی میں، ان کی برزخی زندگی لمبی ہو گئی۔ اسی طرح دائمی زندگی کا آغاز سب کا جو ہے وہ یکساں اور برابر ہوگا۔ تو یہ تین مراحل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی ہر انسان کو ان تین قسم کی زندگیوں سے واسطہ پڑتا ہے اور پڑتا رہے گا قیامت تک۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی زندگی عطا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد برزخی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دائمی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو قائم کریں گے، جب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے عقیدہ آخرت کے حوالے سے عقیدہ آخرت کے مراحل بھی اور انسانی زندگی کے مراحل بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ لانگ کویسچن جو پیپر میں اکثر طور پر ریپیٹ بھی ہوا ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، پھر ہم اس کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے جوابات۔ منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے جوابات، یہ گویا کہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے پہلا لانگ کویسچن ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا سوال کیسے آتا ہے پیپر میں، یہ ذرا اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ آخرت کے سلسلے میں منکرین آخرت کے شبہات کیا تھے اور قرآن مجید میں ان کا کیا جواب دیا گیا، یہ ہمارا لانگ کویسچن ہے۔ ایک دفعہ پھر میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں، جس طرح پیپر کی ورڈنگ ہے، جس طرح پیپر میں سوال آیا ہوا ہے، آخرت کے سلسلے میں منکرین آخرت کے شبہات کیا تھے، ڈاؤٹس وغیرہ کیا تھے، اور قرآن مجید میں ان کا کیا جواب دیا گیا ہے۔ تو اس کی یہ مین ہیڈنگ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہوئی ہے، منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے جوابات۔ عزیز طلبہ، قبل اس کے کہ میں آپ کے ساتھ شبہات اور جوابات شیئر کروں، پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ منکرین آخرت کون تھے، اور یہ سوال پیپر پہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو منکرین آخرت کون تھے جی؟ مشرکین مکہ، مکہ کے مشرک جو کہ آخرت کے منکر تھے، اور آخرت کا انکار کرنے کے سلسلے میں ان کے شبہات کیا تھے، اعتراضات کیا تھے، ایلیگیشنز وغیرہ کیا تھے۔ پہلے ہم ایک ایک کر کے ان کو شبہات کا ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم جوابات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے، نمبر 1 پہلا شبہ، یوں آپ ہیڈنگ بنا دیں، پہلا شبہ کیا تھا جی؟ ان کا پہلا شبہ آپ کی بک میں آیت موجود ہے، دیکھیے گا ذرا، ارشاد باری تعالی ہے وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب مٹی میں گھل مل جائیں گے، مٹی میں جا کے مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہمارا نیا جنم ہوگا، کیا ہماری نئی تخلیق ہوگی؟ نہیں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے بس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرانے کے لیے یہ سب کچھ کہتے ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، مر کھپ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، پھر کون اس کو دوبارہ زندہ کرے گا بھلا؟ یہ ایک ان کا وہم تھا، ان کی ایک سوچ تھی، ان کا ایک شبہ تھا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، نمبر 2 دوسرا شبہ۔ دوسرا شبہ کیا تھا جی؟ آپ کی بک میں دوسری آیت پہ ذرا چلے جائیں، مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی؟ یعنی ان کے مائنڈ میں تھا کہ کم از کم دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جسم تو ہو، ڈھانچہ تو ہو، ہڈیاں تو ہوں، یا کم از کم ریڑھ کی ہڈی جس پہ انسان بیس کرتا ہے وہ تو ہو،
جب یہی نہیں ہوگا، ہڈیاں تک نہیں اس کی ہوں گی، کون زندہ کرے گا ہمیں؟ تو یہ ان کا ایک شبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد نمبر 3، تیسرا شبہ، یوں آپ اسی طرح اس کی ہیڈنگ بنائیں گے، تیسرا شبہ وہ کیا تھا؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے جی، بس اس کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یعنی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر کھپ جاتا ہے، پھر دوبارہ جی اٹھنا یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے پہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو یہ 3 شبہات، ڈاؤٹس جو قرآن مجید نے ان کے ذکر کیے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر 1 جوابات کی طرف۔ نمبر 1، پہلے شبہ کا جواب، اس طرح آپ ہیڈنگ بنائیں گے، پہلے شبہ کا جواب۔ جب انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مٹی میں جا کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمارا نیا جنم ہوگا، ہماری نئی تخلیق ہوگی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، دیکھیں آپ کی بک میں آیت موجود ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ وہی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی جس نے تمہیں شروع میں پیدا کیا، اور یہ اس پہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ کے الفاظ آپ کی کتاب میں نہیں ہیں، یہ ساتھ میں ایکسٹرا طور پہ لکھ لیں، ذرا نوٹ کر لیں۔ وہی ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی، زندہ کرے گی، جس نے تمہیں شروع میں ابتدا میں پیدا کیا۔ اسی طرح نمبر 2، دوسرے شبہ کا کیا جواب دیا گیا؟ دوسرے شبہ کا جواب وہ کیا تھا؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، تو اس کے جواب میں کہا گیا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ خود نبی اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، کیونکہ اللہ مالک الملک کے لیے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر ہم دنیا داری کے لحاظ سے دیکھیں، ایک میں عقلی مثال آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ دنیا داری کے لحاظ سے ہم نے اگر کسی انجینئر سے کوئی چیز تیار کروانا ہے تو اگر ہم اس کو اس چیز کا سیمپل دکھا دیں، نمونہ دکھا دیں کہ جناب اس طرح کی چیز بنا دو ہمیں، تو اس کے لیے اس چیز کو بنانا ایزی اور آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو نمونہ اور سیمپل نہیں دکھاتے، ویسے ہی ایک سکیچ دے دیتے ہیں کہ جناب اس طرح کی چیز ہونی چاہیے، یہ اس کی کوالٹیز ہونی چاہیے، اب شاید وہ بنا تو لے گا لیکن اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایک عام انجینئر کے لیے یہ صورتحال ہے کہ جب پہلی مرتبہ کسی چیز کو بناتا ہے تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، کھپت بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ ایک دفعہ کسی چیز کو بنا لیتا ہے تو سیکنڈلی دوبارہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا بلکہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک عام انجینئر کی صورتحال تو یہ، تو اللہ مالک الملک سے بڑا انجینئر اور کاریگر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ مالک الملک کے تو انسان کے لیے تو انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ ہے دوسرے شبہ کا جواب کہ دیکھیں عام طور پہ کسی بھی انجینئر کے لیے پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، سیکنڈلی بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ مالک الملک کے لیے تو انسان کو پہلی مرتبہ بنانا کوئی مشکل نہیں تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ اصل میں دوسرے شبہ کا جواب ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر 3، تیسرے شبہ کا جواب، اور وہ آپ کی بک میں دیکھیں آیت موجود ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے جی، بس اس کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں کیا کیا جی؟ زندگی اور موت کی پوری حقیقت ان کے سامنے بیان کر دی، بتا دیا کہ انسان کتنی دفعہ مرتا ہے اور کتنی مرتبہ اس کو زندہ کیا جاتا ہے، کتنی مرتبہ انسان مرتا ہے اور کتنی مرتبہ اس کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، پہلے یہ پروسیس میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر ہم آیت کے ترجمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، پھر آپ کے آیت کا ترجمہ آپ کو صحیح طور پہ سمجھ آ سکے گا۔ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے، انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی اور موت کا پروسیس کس طرح ہوگا؟ 2 مرتبہ انسان مرتا ہے، 3 دفعہ اسے زندہ کیا جاتا ہے، جس طرح یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، دنیاوی زندگی، پھر اس کے بعد برزخی زندگی، پھر اس کے بعد دائمی زندگی۔
میں اور آپ جب ابھی دنیا میں نہیں آئے تو ہم موت کے منہ میں تھے ہمارے اوپر ہماری پہلی موت طاری تھی، ہمارا کوئی وجود دنیا میں نہیں تھا، کیونکہ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا ذکر کیا تو موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا بعد میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پہلے، یعنی موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ تو میں اور آپ جب ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم موت کے منہ میں تھے، یعنی ہمارے اوپر ہماری پہلی موت طاری تھی۔ اور انسان کے یہ جو زمانہ ہے نا، دنیا میں آنے سے پہلے کا جو موت کے منہ میں ہوتا ہے، اس کو سورہ الدہر پارہ نمبر 29 کی صورت ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ آتا ہے جب وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا، یعنی میں اور آپ جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہمارا دنیا میں کوئی تذکرہ ذکر موجود نہیں تھا۔ پھر جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے دنیا میں آئے، ساتھ ہی ہمارے تذکرے شروع ہو گئے، میرا تذکرہ میرے نام سے، آپ کا تذکرہ آپ کے نام سے، کسی اور کا تذکرہ اس کے نام سے، یعنی ہمارے نام رکھ دیے گئے اور ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا تذکرہ دنیا میں شروع ہو گیا۔ تو جب میں اور آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، یا اس وقت جو لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے، آنے والے ہیں، وہ اس وقت اپنے موت کے منہ میں، جیسے ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، دنیا میں پہلا قدم رکھا تو ساتھ ہی دنیاوی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ پھر جس انسان کی جتنی عمر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کر دی جا چکی ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، اور اسے موت آ جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی دنیاوی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم اس کو جو ہے وہ دفنا کر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کو دفنا کر واپس ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتے ہیں قبر میں، اور اس کو جو ہے وہ برزخی زندگی اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پھر سوال و جواب کا پورشن ہوتا ہے، جس طرح میں نے ابھی واضح کیا۔ پھر جب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو ہر جاندار چیز اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف چلیں گے، اور یہ ہوگا دائمی زندگی کا آغاز۔ یعنی اس پروسیس میں یہ بات معلوم ہوگی کہ انسان جو ہے وہ 2 مرتبہ مرتا ہے اور 3 دفعہ اس کو زندگی عطا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی موت کون سی ہے؟ جب دنیا میں ابھی نہیں آیا تھا تو موت کے منہ میں تھا، پھر دنیا میں آ گیا، ساتھ ہی سے جو ہے وہ دنیاوی زندگی شروع ہو گئی۔ پھر جب دنیاوی زندگی مکمل ہوتی ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، ساتھ ہی اسے موت آ جاتی ہے، اس کی دوسری موت ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں اس کی پہلی موت ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ اس کی دوسری موت ہے۔ پھر جب اس کے جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کی برزخی زندگی یعنی قبر کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو ہر جاندار چیز اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف چلیں گے، اور یہ ہوگا دائمی زندگی کا آغاز۔ تو یہ جب انہوں نے یہ کہا کہ زندگی تو صرف دنیا کی، اس کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دھوکہ ہے تمہارا، یہ ایک شیطانی فریب ہے جو اس نے تمہیں دیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور زندگی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا جسے دائمی زندگی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو آیت کا ترجمہ سمجھ آئے گا۔ اپنی کتاب پہ جو تیسرے جواب کے حوالے سے جو آیت موجود ہے اس پہ ذرا آئیں۔ کیف تکفرون باللہ، اب یہ الفاظ بک میں نہیں ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے اس کے سٹارٹ میں یہ الفاظ موجود ہیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، ٹھیک ہے؟ فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ کون سی زندگی؟ دنیاوی زندگی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، کب؟ جب ملک الموت روح قبض کر کے لے جائیں گے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، کب؟ جب قبر میں اتارے جاؤ گے، جب برزخی زندگی کا آغاز ہوگا۔ جیسے ہم میت کو جب دفنا کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے قدموں کی آہٹ آواز سنواتے ہیں اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرے دوست، تیرے گھر والے تجھے زندہ جو ہے وہ دفن کر کے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے دیتے ہیں، ساتھ ہی اس کی برزخی زندگی کا آغاز۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس رب کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، کب؟ جب دائمی زندگی کا آغاز ہوگا، جب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو ساتھ ہی دائمی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ جی زندگی تو صرف دنیا کی، جی بس اس کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، یہ تمہارا ایک وہم ہے، تمہاری ایک غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد بھی 2 اور زندگیاں ہیں جنہیں تمہیں واسطہ پڑنے والا ہے، ایک برزخی زندگی اور دوسری دائمی زندگی۔
شاعر نے کیا خوب بات کی، وہ کہتا ہے اب تو گھبرا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہم تو عام طور پہ کہتے ہیں جی مر گئے جان چھوٹ جائے گی، جان چھوٹتی نہیں ہے اور پھنستی چلی جاتی ہے۔ جان ایک ہی صورت میں چھوٹنی ہے، جب آپ کی دنیاوی زندگی اسلام کے مطابق بسر ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی شبہ آ جاتا ہے لو جی کتنے لوگ ہیں جو مرتے ہیں جن کو قبر ہی نصیب نہیں ہوتی، جن کی میت کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، یہ کر دیا جاتا ہے، وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو انسان دنیا سے چلا گیا، ساتھ ہی اس کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا، بے شک اس کو قبر نہیں ملی، بے شک اس کو دفنایا نہیں گیا، جو سمندر میں ڈوب کے مر گیا وہی اس کی قبر ہے، جس کو کسی جانور نے کھا لیا وہ جانور کا پیٹ ہی اس کی قبر ہے، اور جس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا وہی اس کی قبر ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس سے سوال و جواب والا پورشن ہوتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ عذاب قبر والا سلسلہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح جاری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، یہ تو ہماری سوچ ہے نا، ہماری فکر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ 3 جوابات تو 3 آیات کی روشنی میں جو آپ کی بک میں موجود ہیں، پہلے کتاب میں 3 شبہات کا ذکر کیا گیا، پھر 3 آیات کی روشنی میں ان کے جوابات ذکر کر دیا گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی جواب نمبر 4 کی طرف۔ بہتر ہوگا کہ یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو جواب نمبر 4 کے طور پر آپ یہاں پہ یہ واقعہ تحریر کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ جواب نمبر 4 کے طور پہ آپ یہاں پہ تحریر کریں گے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانے کے والے سے ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کروایا ہے۔ واقعہ یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ بیان کرنے کی اصل وجہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ جو کہ آخرت کے منکر تھے، ایک طرف تو یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے اور دوسری طرف دعویٰ کیا رکھتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ ذکر کر دیا کہ تم اچھے ابراہیمی بنے پھرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو آخرت کے منکر نہیں تھے، ان کا تو دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان تھا، وہ تو آخرت کے منکر نہیں تھے، تو تم اچھے ابراہیمی بنے پھرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا واقعی ذکر کر دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 کے اندر یہ آیت موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے اپنے خلیل سے کہا اولم تؤمن، آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ کہنے لگے قال بلا، کیوں نہیں اللہ مجھے یقین تو ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، دل کی تسلی کے لیے ایکسپیریمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے سامنے جب ایکسپیریمنٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کو عین الیقین ہو جاتا ہے۔ یقین کی 2 قسمیں نا، حق الیقین، علم الیقین اور عین الیقین۔ تو جب انسان اپنے سامنے کسی چیز کو ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے، ایکسپیریمنٹ کے طور پہ دیکھ لیتا ہے، تو اس کا یقین آٹومیٹکلی مضبوط ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، پھر شک شبے والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے یقین تو ہے لیکن عین الیقین چاہتا ہوں، یعنی دل کی تسلی کے لیے ایکسپیریمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کہا اچھا اگر آپ ایکسپیریمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو ایکسپیریمنٹ کروا دیتا ہوں، آپ ایسا کریں فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، آپ 4 پرندے لے لیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو ذبح کریں، ان کا گوشت بنا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جی، 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت بنایا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ان کو دور پہاڑوں تک پھیلا دو، جہاں تک پھیلا سکتے ہو پھیلا دو، پہاڑوں میں پھینک دو ان کا گوشت۔ یہ بھی کر لیا۔ اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ان کو اپنی طرف آواز، ثم ادعوہن، ان کو اپنی طرف بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو آواز دی، جہاں تک ان کے گوشت کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، ڈھانچہ بنا، اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی اور وہ زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آن پڑے۔ یعنی ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ بلا، کیوں نہیں، وہ اس پہ قادر ہے۔ اس لیے یہ چوتھا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے سامنے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ذکر کیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب چاہا
کہ ان کو باقاعدہ طور پہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیا۔ تو یہ عزیز طلبہ یہ 5واں جواب ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، اس کو بھی آپ یہاں پہ تحریر کریں گے۔ اسی طرح جواب نمبر 5 بنی اسرائیل کے عبادت گزار کا واقعہ، بنی اسرائیل کے عبادت گزار کا واقعہ، یہ بھی واقعہ بہت اہم ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی زیادہ نیکوکار تھا، عبادت گزار تھا، تہجد گزار بھی تھا، لیکن اس کے دل و دماغ میں اس بات کا خوف چھائے رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے، کیسے اللہ کی عدالت کا سامنا کرنا ہے، یہ خوف اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ چھائے رہتا تھا۔ اب اس نے ایک سکیم سوچی کہ شاید میں ایسا کر کے بچ جاؤں اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو تُو نے کیا کرنا ہے، میری میت کو جلا کر راکھ کر دینا۔ جب میت جل کر راکھ ہو جائے تو اس راکھ کو کوئی دریا میں بہا دینا، کوئی پہاڑوں میں پھینک دینا، کوئی ہوا اڑا کے لے جائے گی، یہ تم نے کرنا ہے۔ اب جب وہ فوت ہو گیا تو بیٹے نے باپ کی وصیت کے مطابق ایسے ہی کیا، اس کی میت کو جلایا۔ جب میت جل کر مکمل طور پر راکھ ہو گئی تو اس نے اس راکھ کو کچھ دریا برد کر دیا، کوئی پہاڑوں پہ پھینک دیا، کوئی ہوا اڑا کے لے گئی۔ اب جب وہ ایسا کر کے فارغ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، جہاں تک اس کی میت کی وہ جو ہے وہ بکھری ہوئی تھی، راکھ بکھری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے۔ وہ اکٹھی ہوئی، ڈھانچہ بنا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ روح ڈالی اور اس کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اور اسے پوچھا ہاں بھی بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں اپنے بیٹے کو ایسا کرنے کی وصیت کی؟ تو وہ کہتا ہے اللہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسے کیا، میرے مائنڈ میں تھا کہ شاید ایسا کر کے میں مت جاؤں اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کس منہ سے، پلے میں تو کچھ ہے نہیں، حالانکہ اتنا نیکوکار تھا، عبادت گزار بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، اس کے باوجود اتنا خوف کہ اللہ کی عدالت کو کیسے فیس کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے میرے خوف کی وجہ سے ایسے کیا، جاؤ میں نے تجھے معاف کیا اور 2 جنتیں تیرے نام کرتا ہوں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ مالک الملک کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جس اللہ کے لیے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو یہ واقعہ بھی یہ بہت امپورٹنٹ جواب ہے، جواب نمبر 5۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ایک اور چیز آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے، آخرت اور عقل انسانی۔ یہ بھی جواب نمبر 6 کے طور پہ ایک عقلی جواب آپ اس کو کہہ دیں، عقلی دلیل کے طور پہ آپ اس کو یہاں پہ ایڈ کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ آخرت کا قائم ہونا انسانی سوچ، فکر، عقل اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ یعنی ہر انسان فطری طور پہ، پیدائشی طور پہ یہ چاہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے، نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جائے اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں کی سزا دے دی جائے۔ اور دنیا میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے، اور جو برا کام کرتا ہے تو اس کو اس کی برائی، اس کے جرائم کی قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے۔ دنیا میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، اتنی اس بیچارے کی زندگی دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گزرتی ہے، اس کی کسی بھی نیکی کا صلہ اور بدلہ اسے دنیا میں نہیں مل پاتا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو ساری زندگی بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے باوجود دنیا میں سزا سے بچا رہتا ہے۔ ہاتھ بڑے لمبے تھے، اپروچ تھی، پیسہ لگا کے بچ جاتا تھا، ججز کو پرچیز کر لیتا تھا، پیسہ لگا کے اپنی مرضی کے فیصلے کروا کے چھوٹ جاتا رہا، اس کی کسی بھی جرم کی سزا اسے دنیا میں نہیں مل سکی۔ تو یہاں پہ انسانی عقل سوچنے پہ مجبور ہے کہ کیا نیکوکار لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ کیا جرائم پیشہ افراد کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ہر عقل مند اور ذی شعور انسان کہے گا کہ ملنی چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن کو قائم کیا ہوا ہے کہ کیا ہوا اگر وہ شخص جو دنیا میں نیکیاں کرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا اور اس کی کسی بھی نیکی کا صلہ اور بدلہ اسے دنیا میں نہیں مل سکا، اتنی اس بیچارے کی زندگی دکھوں اور ٹینشنوں میں گزری ہے
تو کوئی مسئلہ نہیں، آخرت میں ضرور مل کے رہے گا۔ اور کیا ہوا اگر ایک انسان بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے کے باوجود بھی دنیا میں سزا سے بچا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، دنیا میں تو بچ گیا نا، آخرت میں نہیں بچے گا، کیونکہ اس عدالت کو تو پرچیز نہیں کیا جا سکتا، وہاں پہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کے رہنا ہے، سفارش وہاں پہ نہیں چلے گی، پیسہ وہاں پہ کام نہیں آئے گا، اس عدالت کو تو پیسہ لگا کے خریدا بھی نہیں جا سکتا۔ تو لازمی طور پہ دنیا میں اگرچہ جرائم کا ارتکاب کرنے کے باوجود سزا سے بچا رہا، مگر آخرت میں نہیں بچ پائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک جواب بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک دن آخرت کا رکھا ہوا ہے تاکہ اعمال کی جزا اور سزا دے دی جائے۔ اس لیے آپ کی بک میں آیت موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے انسان، کیا تو نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تو فضول پیدا کیا گیا اور تو نے ہماری طرف پلٹ کر کے نہیں آنا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضول پیدا کیا ہے اور نہ یہ کہ اس نے دنیا میں بیٹھے رہنا ہے، بالآخر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہی ہے، پھر وہاں پہ جا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور پھر عزیز طلبہ، ایک اور چیز یہاں پہ آپ ایڈ کریں کہ وہ یہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کرنے والا دنیا میں نہیں۔ دیکھیں، اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بھی منکر موجود ہیں، لیکن موت کا منکر آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اور موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اگر انسان کے دنیا میں آنا ہی ہوتا اور جانا نہ ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی؟ میں اس کی آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کرتا ہوں۔ اس وقت دیکھیں، دنیا میں انسان کا آنا بھی لگا ہوا ہے، جانا بھی لگا ہوا ہے، بلکہ جانے کی ریشو شاید زیادہ ہے، آنے کی ریشو شاید کم ہے۔ تو جتنی ریشو کے ساتھ انسان دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا میں آ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود آپ جدھر چلے جائیں آپ کو رش ہی رش نظر آتا ہے، آدم ہی آدم، جیسے ساری دنیا یہیں پہ آ گئی ہو، رش ہی نہیں ختم ہونے کا نام لیتا ہے۔ تو اگر انسان کے دنیا میں صرف آنا ہی ہوتا اور جانا نہ ہوتا تو اس زمین کی سینکڑوں بلڈنگیں بھی کم پڑ جاتی۔ تو لہٰذا موت کا آنا بھی انسان کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ایمان کی موت اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتا ہے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ میرے بھائیو، عزیز طلبہ، ایمان پہ موت آ جانا، کیونکہ جانا تو ہے ہی دنیا سے، ایمان والی موت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور آخرت پر ایمان لانا چاہیے۔ تو یہ منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے جوابات میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ سبق میں عقیدہ آخرت کی اہمیت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کا ہم جائزہ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔